بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ روحانی انسان زندگی جینے کے لیے نہیں جیتے، بلکہ زندگی کو ایک ٹھوس اور حقیقی مقصد کے تحت جیتے ہیں۔ ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ دنیا کی مادی دولت کا حصول ہی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ عزت و آبرو کے جو محدود پیمانے ہم نے بنا رکھے ہیں، انہی پیمانوں کے اندر جینے کو ہم اپنی شان سمجھتے ہوئے ترجیح دیتے ہیں انہیں، مگر ان پیمانوں کی حقیقت روحانیت میں صفر ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ واقعہ کربلا میں جیت یزید کی ہوئی ہے، مگر حقیقت میں ہمیشہ کی لعنت اور ملامت یزید کے حصے میں آئی ہے، اور روحانیت کے علمبردار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی بھول یزید کو بہت مہنگی پڑی ہے۔ واقعہ کربلا کو جنگ یا لڑائی ہرگز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایک طرف یزید کی فوج تھی جس کی تعداد ہزاروں تھی، اور دوسری طرف 72 روحانیت کے علمبردار تھے جنہوں نے اس سے پہلے نہ کسی کے اوپر ظلم کیا تھا، نہ کسی ملک پر حملہ کیا تھا، اور نہ ہی کسی قوم سے جنگ کی تھی۔ ان میں معصوم بچے بھی تھے اور خواتین بھی تھیں۔ انہیں دنیا کی جاہ و جلال کی خواہش نہیں تھی، اور نہ ہی ان کو دنیا کی شان و شوکت کی لالچ تھی۔ وہ دنیا کی دولت کی ہوس سے بھی پاک اور معصوم تھے۔ اس لحاظ سے ہم واقعہ کربلا کو جنگ یا لڑائی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر واقعہ کربلا کا مقصد کے لحاظ سے جائزہ لیا جائے تو تاریخی حقائق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یزید جہالت کے مادی دور کو زندہ کرنا چاہتا تھا، جہالت کو فروغ دینا چاہتا تھا، اور حسین علیہ السلام روحانیت اور انسانیت کے علمبردار تھے، دین اسلام کی بقا چاہتے تھے، اور اپنے نانا کے نقش قدم پر چل کر حق کی خاطر باطل کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ یزید نے اپنے باطل مقاصد کے لیے قوت احساس اور جرأت اظہار کو سلب کر لیا تھا، اور ملک کے اندر جہالت اور گھٹن کا راج تھا، اور امام حسین علیہ السلام جمہوریت میں قوت احساس اور جرأت کے اظہار کے خواہاں تھے۔ جمہوریت میں قوت احساس اور جرأت اظہار کی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے جہاد کرو، کیونکہ قوم کی عزت و ناموس اور فلاح و بہبود کا دار و مدار انہی دونوں چیزوں پر ہے۔ ملک میں جہالت کے فروغ کے لیے اور جمہوریت کو پامال کر کے انسانوں سے انسانیت کے ساتھ زندہ رہنے کے حقوق چھیننے کے لیے یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کا ساتھ دیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 ساتھیوں سمیت حق کو زندہ رکھنے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے اپنی جان دینا بہتر سمجھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں بظاہر یزید کی فتح نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں یزید ہار گیا تھا، فتح حق کی ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم: حق کی خاطر شہید ہونے والوں کو مردہ گمان نہ کرو، کیونکہ شہید زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی کا ادراک تم کو نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شرعی طور پر منع فرما دیا ہے کہ شہید کے بارے میں ان کے مرنے کا گمان بھی نہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ روحانی لوگ زندگی مادی مقاصد کے لیے نہیں جیتے، اس لیے دنیا کے مادی پیمانے اور وسائل ان کی موت اور شکست کی بنیاد نہیں ہو سکتے۔ امام حسین علیہ السلام ہماری سوچ سے زیادہ زندہ ہیں،
اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائیں تاکہ مردہ ذہنوں اور دلوں میں بلند مقاصد کے لیے جذبہ ایثار سے زندگی پیدا ہو۔ آمین۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔